محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ نے ہمیں ہندوستان جیسا ملک عطا فرمایا ہے جس میں ہم نے اپنی زندگی اور اپنے پیچھے کئی پشتوں کی زندگی گزاری ہے۔ اس ملک میں ایک لمبی تاریخ ہم نے رقم کی ہے اور سینکڑوں سالوں تک ہم نے یہاں کی کرسی بھی سنبھالی ہے۔ الگ الگ حالات قوموں پر بھی آتے ہیں، ملکوں پر بھی آتے ہیں، امتوں پر بھی آتے ہیں۔ دنیا ایک جیسی نہیں رہتی ہے، بدلتی ہے، پلٹتی ہے، الٹتی ہے، پھرتی ہے۔ یہی دنیا کی کہانی ہے۔ اللہ نے اس حقیقت کو واقع احد کے حوالے سے سمجھایا تھا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے، صبح و شام ہے، جنہیں ہم لوگوں کے اوپر الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ قوموں کے حالات بھی بدلتے ہیں، ملکوں کے حالات بھی بدلتے ہیں، تاریخ بھی الگ الگ رنگ دکھاتی ہے۔ ہندوستان جس کی بہت لمبی تاریخ ہے، بہت عظیم تاریخ ہے، اور بیسیوں قوموں کو اس نے اٹھایا بھی ہے، گرایا بھی ہے۔ اس ملک کے چپے چپے پر ہزاروں سال کی تاریخ درج ہے، رقم ہے۔ پھر اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزادی بھی ملی ہے۔ انگریز جو یہاں پر کولونائزیشن کے ذریعے سے گھسے تھے، ملک پر قبضہ کیا تھا، اور سینکڑوں سال وہ یہاں پر رہے۔ تجارت کے راستے سے داخل ہونے کے بعد حکومت تک پہنچے اور انہوں نے ملک کی کمان سنبھالی، اور مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں، یہاں کے رہنے والوں میں پھوٹ ڈالی، تفریق کی، ڈیوائیڈ کیا، تاکہ وہ اپنی حکومت کو قائم رکھ سکیں۔ پھر بالآخر ان سے آزادی اس ملک کو حاصل ہوئی۔ 1947 میں رسمی طور پر اس ملک کی آزادی کا اعلان کر دیا گیا۔ برٹشرز یہاں سے نکل کر اپنے ملک میں واپس چلے گئے۔ ہندوستان ہندوستانیوں کو مل گیا اور ان کے ہاتھ میں باگڈور آ گئی۔ پھر نئے ہندوستان کی تعمیر کی کوششیں شروع ہوئی، بلکہ اس سے پہلے سے 1930 کے بعد سے ہی کوششیں شروع ہو گئی تھی۔ 1947 میں پھر باقاعدہ کمیٹیز بنائی گئیں، اور پھر کانسٹیٹیوشن تیار کرنے کے لیے کوششیں شروع کی گئیں، اور الگ الگ سب کمیٹیز تشکیل دی گئی تاکہ ہندوستان کا ایسا کانسٹیٹیوشن بنایا جا سکے، ایسا قانون ڈھالا جا سکے جو لمبے عرصے تک چلے اور سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے، اور ملک کو یونائٹ کر سکے، متحد کر سکے، یہاں کے رہنے والے تمام انسانوں کو ایک جھنڈے کے نیچے لا سکے۔ اس کے لیے بہت کوششیں کی گئیں، بڑی محنتیں کی گئیں۔ اچھے اچھے انٹلیکچوئلس اپنی سمجھداری کو، اپنی عقل کو، بڑے بڑے علم والے اپنے علم کو، بہت سوشل ایکٹیویٹیز کرنے والے اپنے تجربات اور ایکسپیرینسز کو لے کر بیٹھے، اور اس ملک کے قانون کو تیار کیا گیا۔ 1950 میں 26 جنوری کو 26 جنوری 1950 میں اعلان کیا گیا کہ اس ملک کا یہ نیا کانسٹیٹیوشن بن گیا ہے، اور اب اسی پر ملک کو چلایا جائے گا۔ یہاں کے وزیر اعظم سے لے کر ایک چھوٹی سی گاؤں میں، گلی میں رہنے والا ایک عام انسان بھی اس قانون کا پابند ہوگا، اور اسی کے ماتحت رہے گا، اور اسی کی بالادستی ہوگی، اسی کی حکومت ہوگی، اسی کو نافذ کیا جائے گا۔ سارے ادارے اس کو آگے بڑھانے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے لگیں گے۔ لیکن آج 78 سال گزر گئے ملک کو آزاد ہوئے ہوئے، 75 سال گزر گئے اس ملک کے اندر قانون کو نافذ کیے ہوئے، لیکن احتساب کا وقت ہے۔ احتساب کا مطلب ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی سیٹ کرنے کا وقت ہے، کہ ہم نے ایک صدی کے قریب تک کا سفر کر لیا ہے، 1/4 حصہ بچا ہے کہ ہم ایک صدی کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ ہم نے اس ملک کو کیا دیا، ہم نے کیسا نیا ہندوستان بنایا،
جن لوگوں نے اس وقت اپنے ارادوں کے ساتھ، اپنے خیالات کے ساتھ، اپنے ڈفرینسز کے ساتھ اس ملک کے قانون کو تیار کیا تھا، انہوں نے اس ملک کو کیا دیا اور اس ملک کو کیا نہیں دیا، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ریسرچ کا بھی موضوع ہے، ڈیبیٹ کا بھی موضوع ہے، کیونکہ کوئی بھی قانون جو انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں رہ سکتا ہے، اس کے اندر چینجز ہوتے رہتے ہیں، اس میں تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، موڈیفیکیشن کا کام کرنا پڑتا ہے، آلٹرنیشن کا کام کرنا پڑتا ہے، قطر بیون کرنا پڑتا ہے، پیوند کاری کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ اگلے زمانوں کے ساتھ چل سکے اور اگلے زمانوں کو وہ اپنے آغوش میں لے سکے۔ اسی لیے اسی قانون کے ماتحت جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ اس قانون میں چینجز کرنے کا اختیار رکھتی ہے، وہ آرٹیکلز کو بھی چینج کرتی ہے، آرٹیکلز میں اضافے بھی کرتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں اس کو اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ قانون میں چینجز وہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے لہٰذا تبدیلی بھی انسان ہی کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے ذریعے ہی اس قانون کو بنایا گیا اور آگے چلنے والے پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہی اس میں کمی بیشی کی جاتی رہے گی۔ لیکن اس کی مول بھاونائیں جو ہیں، اس کا جو فنڈامنٹل اسٹرکچر ہے، اس کے اندر جو اس کا بنیادی ڈھانچہ ہے، خاکہ ہے، اس کو باقی رکھا جائے گا، اس پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی، یہ اعلان کیا گیا تھا اور اس کے مطابق ہی اس قانون کی بالادستی قائم ہو سکی تھی۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تاریخ بہت لمبی ہے، اس تاریخ کو اگر بیان کیا جائے تو بڑی بڑی کتابیں لکھ دی جائیں گی اور 20 لیکچرز دیے جا سکتے ہیں جس میں اسلام اور مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس ملک کے اندر الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ حصوں میں اور الگ الگ فیلڈز میں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو اگر بیان کیا جائے تو پھر ایک زبردست اور لمبی تاریخ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ میں اس تاریخ میں جائے بغیر اور تمام تفصیلات کو ذکر کیے بغیر نہ اس کا موقع ہے نہ گنجائش ہے، صرف آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کو جو نیا ہندوستان بنایا گیا تھا 1947 کے بعد، اس میں مسلمان کہاں تھے، آج کہاں ہیں، آگے ہم کہاں بڑھ رہے ہیں۔ 3 چیزوں کا انالیسس کرنا ہے۔ میں بہت مختصر وقت میں، زیادہ وقت نہیں بچا ہے، ان 3 باتوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ ہم کہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے، کن سرکمسٹانسز کے اندر ہم نے نئے ہندوستان میں اپنے وجود کو ثابت کیا تھا، ان حالات سے گزرتے گزرتے آج ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آگے مستقبل کیا نظر آ رہا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اگر میں تاریخ کا انالیسس کروں جو 1947 یا اس کے آس پاس سے شروع ہوتی ہے اور آج تک چلتی ہے، تو اس میں آپ پولیٹیکل گراؤنڈ پر، سوشل گراؤنڈ پر، اکنامیکل فائنینشیل گراؤنڈ پر اور ایجوکیشنل گراؤنڈ پر مسلمانوں کا جائزہ لیجیے۔ میں 1-2 رپورٹس کا بھی حوالہ دوں گا جس سے بہت ساری چیزیں کھلتی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ایک حقیقت کو سمجھیے۔ جب ہندوستان بنا تھا 1947 کے بعد، نیا بھارت وجود میں آیا تھا، اسی کے ساتھ ہی ساتھ اس ملک سے ٹوٹ کر ایک اور ملک پاکستان کے نام سے بن گیا تھا جو مسلمانوں نے اسلام کے نام پر لے لیا تھا۔ اس کی بھی ایک عجیب و غریب تاریخ ہے، اس کی پیچھے بھی سازشیں ہیں، کہانیاں ہیں جس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، وقت گنجائش نہیں دیتا ہے، لیکن وہ ملک ساتھ ہی ساتھ بنا تھا اور یہ بڑا ملک جو بہت وسیع و عریض تھا اور اس میں مسلمانوں کی زیادہ تعداد موجود تھی اس کے بنسبت جو مائیگریٹ ہو کر پاکستان میں منتقل ہوئی تھی، بڑی تعداد ہندوستان کے اندر باقی تھی، موجود تھی اور اپنے اپنے علاقوں میں رہنے والی تھی، لیکن وہ چوٹ مسلمانوں کو پڑ چکی تھی اور یہ ڈویژن اور سیپریشن کا جو عمل ہوا تھا اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اوپر ایک خنجر گھپ گیا تھا، مسلمانوں کی پیٹھ کے اوپر ایک ایسا وار پڑا تھا کہ ان کے لیے اس ہندوستان کے اندر اس نعرے کے ساتھ، اس آہنگ کے ساتھ، اس بلندی کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ اپنے حق کا دعویٰ کرنا مشکل ہو رہا تھا جس قوت کے ساتھ انہوں نے آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا تھا۔
ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ اگر کسی قوم نے قربانی دی ہے تو مسلمان ہیں۔ آج کی تاریخ بدل گئی ہے۔ آج کی جو جنریشن ہے ہماری، جو اسکولوں میں اور کالجز میں جا کر پڑھتی ہے اور نئی ہسٹری جو بنائی گئی ہے اس کا مطالعہ کرتی ہے، وہ نہیں جانتی ہے کہ اس ملک کو آزاد کرنے میں برٹشرز سے سب سے بڑا کنٹریبیوشن کس کا تھا اور کہاں کہاں تھا۔ یہ تاریخ بہت عجیب و غریب ہے، بہت عظیم ہے کہ مسلمانوں کا کنٹریبیوشن بیسک کنٹریبیوشن تھا۔ اگر ان کے کنٹریبیوشن کو نکال دیا جائے تو اس ملک کو آزادی سے کبھی بھی ہمکنار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جو فرنٹ فٹ پر تھے، جو سامنے سے مقابلہ کرنے والے تھے، جو انگریزوں کے آنے کے بعد سے پہلے دن کھڑے ہو کر اس کے مقابلے میں لڑ رہے تھے اور آخری دن تک لڑتے رہے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے جو حصہ لیا ہے اس ملک کے لیے، قربانیاں دی ہیں، وہ عظیم الشان ہے۔ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اس کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بتانا چاہیے تاکہ وہ اس ہندوستان میں عزت کے ساتھ سر اٹھا کر اس احساس کے ساتھ جی سکے کہ اس نئے ہندوستان کو ہم نے بھی بنایا ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ایک ملک ٹوٹ کر بن چکا تھا۔ 1947 کے بعد جو کمیٹیز بنائی گئیں، جو کمیٹیز اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے اندر اپنی رائے دے رہی تھی اور جس کی بنیاد پر کانسٹیٹیوشن کمیٹی کانسٹیٹیوشن بنا رہی تھی، امبیڈکر صاحب جو کمیٹی کے صدر تھے، وہ کمیٹی جو قانون سازی کر رہی تھی، قانون کے آرٹیکلز بنا رہی تھی، اس کے علاوہ کچھ کمیٹیز انہی ممبرز کے ذریعے سے جو پارلیمنٹ میں رہتے تھے، یہ اس لیے بھی بنائی گئی تھی کہ وہ الگ الگ چیزوں کے اوپر ریسرچ کریں اور فیڈ بیکس لیں اور پھر اس کمیٹی کو سبمٹ کریں جو کمیٹی قانون بنا رہی ہے۔ اس موقع پر جو آرٹیکل 67 ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، جو یہ ڈسکس کرتا ہے کہ ہمارے ملک کا پارلیمنٹ کیسا ہوگا، ہمارے ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن اسمبلی کیسی ہوگی، ہمارے ہاں الیکشن کا پروسیس کیا ہوگا، یہ آرٹیکل اس کے لیے ہے 67۔ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونے سے پہلے جو کمیٹیز بنائی گئی تھی، جو فیڈ بیکس لے رہی تھی کہ ریزرویشن کس کو ملے، کیسے ملے، کن کن کے لیے کیا کیا حصہ ہونا چاہیے، تو اس میں بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے، بہت لمبی بحثیں چلی ہیں کہ مائنورٹیز کو اس میں ریزرویشن ملنا چاہیے کہ نہیں، مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے کہ نہیں، اور اس کے علاوہ ایس سی اور ایس ٹیز کو ریزرویشن ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے، او بی سیز کا کیا ہوگا۔ یہ بات تھی پولیٹیکل پروسیس کے اندر، جو الیکشن پروسیس ہے اس کے اندر حصے داری کیسی ہو، اس کے اندر ہر ایک کا ریپرزنٹیشن کیسا ہو، اس پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی۔ اور تقریباً ابتدائی دور سے یہ بات انڈرسٹوڈ تھی اور اس پر بہت ساری ڈیبیٹس پہلے سے موجود تھیں کہ اس ملک کے اندر جو پولیٹیکل ایک سسٹم بنایا جائے گا، الیکشن کا سسٹم بنایا جائے گا، ڈیموکریٹک سسٹم ڈھالا جائے گا، اس میں ریزرویشن کے ذریعے سے جس کی جتنی آبادی ہے اتنا حصہ دیا جائے گا۔ اس ملک میں جس قوم کی، جس کمیونٹی کی، جس کاسٹ کی جتنی آبادی ہے اس کے اعتبار سے ان کو ریپریزنٹیشن دیا جائے گا۔ اور یہ ایک کانسیپٹ تھا جو ڈیموکریسی کے اندر ایک کانسیپٹ مانا جاتا ہے۔ اس پر کافی رائے تھی اور کافی لوگوں کے خیالات تھے، لیکن جیسا کہ بعد کے لوگوں نے 1948 اور 1949 میں 1948 اور 1949 میں کہا ان کمیٹیز کے اندر کہ دیکھیے ابھی نیا نیا پاکستان بنا ہے، اس ملک سے ٹوٹ کر ایک ملک مسلمانوں کے نام پر بنایا گیا ہے، لہٰذا اس ملک میں ابھی جو مسلمانوں کی ریپریزنٹیشن اور مسلمانوں کی کنٹریبیوشن، مسلمانوں کی حصہ داری کی جو بات کی جا رہی ہے، اس کا فیصلہ کرنا صحیح طور پر ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ذہنوں میں جس طرح سے نفرت ڈال دی گئی، جس طرح سے دوریاں پیدا کر دی گئی، جس طرح سے حالات کو بہت سنگین بنا دیا گیا، اس میں صحیح طور پر فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا، لہٰذا اس ایشو کو ڈیلے کر دیا جائے اور اس ایشو کو بعد میں سالو کیا جائے کہ کیسے ریپریزنٹیشن قوموں کا، مائنورٹیز کا اس میں رکھا جائے گا۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں بہرحال وہ قانون پاس ہوا اور اس میں بڑی لمبی کہانی ہے، میں اس تمام تفصیل کو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، کس طرح سے وہ کھیل کھیلا گیا، کس طرح سے وہ چالیں چلی گئی، کس طرح سے زبردست مہرے بٹھائے گئے
اور کس طرح سے اس کانسیپٹ کو ہی ختم کر دیا گیا کہ مائنورٹیز کو اور بالخصوص مسلمانوں کو اس ملک کے اندر جو الیکشن پروسیس ہے اور جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کے اندر ان کی آبادی کے اعتبار سے حصہ مل سکے۔ عجیب و غریب تاریخ ہے کہ اس ملک میں مسلمان جن کی عظیم تاریخ ہے اور آزادی میں سب سے بڑا حصہ ہے، آزادی کے بعد سے لے کر آج تک ان کو پارلیمنٹ کے اندر ہو یا الگ الگ اسٹیٹ کی اسمبلیز ہوں، ان میں ان کو ان کی آبادی کے اعتبار سے کبھی بھی حصہ نہیں ملا ہے۔ کبھی بھی الیکٹڈ مسلم کینڈیڈیٹس اتنے نہیں ہوئے ہیں جتنے کہ مسلمانوں کی آبادی، اتنا پرسنٹیج نہیں ہوا ہے۔ تقریباً 1952 کے پہلے الیکشن سے لے کر 2024 کے یہ الیکشن تک جتنے لوگ پارلیمنٹ کے اندر الیکٹ ہو کر آئے ہیں ان کی تعداد 9,000 سے زیادہ ہے، ان کی تعداد 9,000 سے زیادہ ہے۔ لیکن اس پورے عرصے میں، پورے سالوں میں جو مسلمان الیکٹ ہو کر آئے ہیں وہ 5,500 سے زیادہ نہیں ہے، 550 سے زیادہ نہیں، 5,500 تو بہت ہو گیا، 550 سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے پرسنٹیج کے اعتبار سے مسلمانوں کا جو پرسنٹیج الیکٹڈ کینڈیڈیٹس الیکٹڈ ممبرس کی شکل میں نکل کر آتا ہے وہ 5% سے کچھ زیادہ ہی ہوگا یا 5% کے آس پاس۔ اور مسلمانوں کی تعداد اس ملک کے اندر اگر گورنمنٹ کے ڈیٹا کو لے لیا جائے تو منیمم 14% تو ہے ہی۔ تو 14% آبادی ہونے کے باوجود ان کو اب تک جتنے الیکشن ہوئے 1952 سے لے کر آج تک ان کو ریپرزنٹیشن 5% مل سکا ہے۔ اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں، بہت ساری کہانیاں ہیں، حقیقتیں ہیں، ان تمام تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، صرف ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ کر یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس پوری مدت میں کیا ہوا ہے اور ہم نے اپنا حشر کیا کیا ہے۔ اس کے بعد آپ آئیے سوشل اور اکنامیکل اور ایجوکیشنل ہماری جو گروتھ رہی ہے اس کا اندازہ لگانا ہو تو سچر کمیٹی کی رپورٹ جو 2006 کی آئی تھی، منموہن سنگھ جی نے اپنے یو پی اے کے پہلے ٹرم کے اندر ایک کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی کو جسٹس راجندر سچر صاحب کی لیڈرشپ میں اس چیز کو ریسرچ کرنے کے لیے تشکیل دیا تھا کہ مسلمانوں کے جو حالات ہیں سوشل، اکنامیکل اور ایجوکیشنل، جو مسلمانوں کی پوزیشن ہے اس کا انالیسس کریں، اس پر گہرا ریسرچ کریں اور رپورٹ دیں۔ تو اس کمیٹی کی جو رپورٹ آئی ہے، ہر جگہ آپ نے بہرحال سچر کمیٹی کی رپورٹ کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ مسلمان 2006 کے بعد سے آج تک سچر کمیٹی کی رپورٹ پر آنسو ہی بہا رہے ہیں، اور شاید یہی ان کا کام ہے کہ اس رپورٹ کو لے کر روتے رہیں اور دکھاتے رہیں کہ ہم تو اتنے گرے ہوئے ہیں، ہم تو ایس ٹیز سے بھی گئے گزرے ہیں، ہم تو ایس ٹیز سے بھی پیچھے ہو گئے ہیں۔ وہ رپورٹ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کی حالت، آپ شیڈول کاسٹ کو دیکھیں، شیڈول ٹرائبس کو دیکھیں، ان سے بھی زیادہ گری ہوئی ہے، جو کہ ایک عجیب و غریب کہانی اور داستان بتاتی۔ ایجوکیشن کی فیلڈ میں خاص طور پر ایجوکیشن کے اندر مسلمانوں کی تعداد ایجوکیٹڈ جو ہے کمیونٹی وہ بہت کم ہے، اس رپورٹ سے ظاہر ہوا تھا۔ اس کے اگلے سال 2007 کے اندر ایک اور کمیشن بٹھائی گئی تھی اسی گورنمنٹ کے ذریعے سے، جو اس وقت تھی، کہ جو رگناتھ مشرا کمیشن تھی، اس نے ایک رپورٹ تیار کی تھی اور اس نے کچھ سجیشنز دیے تھے کہ کیسے مسلمانوں کی، مائنورٹیز کی جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کیا جا سکتا ہے، کیسے ایجوکیشن کے اندر اور اکنامکس کے اندر ان کو آگے لایا جا سکتا ہے، کیسے پولیٹکس کے اندر ان کے ریپرزنٹیشن کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ بہت سارے سجیشنز اس میں دیے گئے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جنہوں نے وہ کمیٹی بنائی تھی، جنہوں نے وہ کمیشن بنائے تھے، جنہوں نے یہ ساری چیزیں کی تھیں، وہ خود بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھا سکے، اور اس کے بعد تو عمل کیا، اس کا نام لینا بھی دوبھر ہو گیا۔ لیکن ایک اور حقیقت بھی ہے، یہ کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد مسلمانوں میں ایک اویئرنیس پیدا ہوئی تھی، جو مسلمانوں نے رونا شروع کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ فکر بھی پیدا کی تھی۔ مسلمانوں کے اندر ایک شعور بیدار ہوا تھا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، تعلیم کے میدان میں، معاشی میدان میں ہمیں آگے بڑھنا ہے اور کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ الحمدللہ اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سارے مسلم انسٹیٹیوشن قائم ہوئے،
مسلمانوں نے اپنے ادارے قائم کیے، یونیورسٹیز قائم کی، اور مسلمانوں کی ایک اچھی تعداد اس میں بڑھنے لگی اور مسلمانوں کے لیے اپارچونیٹیز کھلنے لگی، مائنورٹیز کو سپورٹ ملا اور وہ کافی آگے بڑھے۔ بطور خاص مسلمانوں نے اس کے ذریعے سے کافی ترقی کی۔ تو سماجی حیثیت سے، معاشی حیثیت سے اور تعلیمی حیثیت سے مسلمان ان تمام 78 سالوں میں، 75 سالوں میں بہت پیچھے رہے ہیں، لیکن میں ایک بات کا احساس ضرور کرتا ہوں کہ پہلے جیسے حالات ابھی نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں بڑا شعور بھی بیدار ہوا ہے، مسلمانوں میں احساس ذمہ داری بھی پیدا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر تعلیمی سطح پر اوپر بڑھنے کا ایک ماحول بھی بنا ہے۔ الحمدللہ کافی اس میں ترقی ہو رہی ہے، لیکن سیاسی طور پر جو حالات پہلے تھے اس سے اور ابتر ہو گئے، اس سے گرے ہوئے ہو گئے، جب سے وہ سوچ اس ملک میں غالب آئی ہے جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اختیار کرتی ہے، جو سیپریشن اور مسلمانوں اور ہندوؤں میں تفریق کرانے کے راستے پر چلتی ہے، اس کی تمام تگ و دو اور اس کی تمام پولیٹیکل گروتھ اسی کے اوپر بندھی ہوئی ہے۔ تو اس کے آنے اور اس کی سوچ کے آنے کے بعد سے ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کا جو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے وہ تو بہت ہی گر گیا ہے۔ اس پر غور کرنے، اس کو کیسے بڑھایا جائے، اس پر سوچنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ماحول کو بہتر بناتے ہوئے اور اس ملک کے امن کو باقی رکھتے ہوئے اور اتحاد اور یونٹی کو ثابت کرتے ہوئے کیسے اپنی پوزیشن کو مضبوط کر سکتے ہیں اور اس میں آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آگے مستقبل جو نظر آ رہا ہے، میں اخیر میں 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے اس پہلو پر بھی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہم جس سفر کو طے کرتے ہوئے آئے ہیں آزادی کے بعد سے، ڈویژن ہوا، ملک بٹا، ہمارے ملک کے اندر نئی نئی پارٹیز آئیں، پھر الگ الگ اسٹیٹ میں مسلم، نان مسلم، سیکولر، ہر طرح کی پارٹیز وجود میں آتی رہیں، مسلمانوں کو لیتی رہیں۔ معاشی طور پر اکنامکلی مسلمانوں کو ایک عرصے تک بہت غریبی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے بعد پھر الحمدللہ مسلمانوں میں اچھے اچھے لوگ مالی اعتبار سے فراوانی رکھنے والے پیدا ہوئے۔ اللہ نے بہت سے خزانے مسلمانوں کو دیے اور ان پر انڈیلے، گلف سے اور دوسری جگہوں سے بھی مسلمانوں کو بڑا سپورٹ حاصل ہوا، اور ہندوستان کے اندر عمومی طور پر مسلمانوں میں خاص طور پر بڑی اکنامیکل گروتھ آئی اور بڑی ترقیات حاصل ہوئی۔ لیکن اس کے بعد جو سماجی حیثیت سے ہمارا وجود تھا، ہماری آئیڈینٹی تھی، ہماری کلچر تھا، ہماری شناخت تھی، ہمارا رکھ رکھاؤ تھا، ہماری عزت تھی، وہ بہرحال پہلے سے بہت کمتر ہوئی ہے اور اس پر بڑی چوٹ لگی ہے۔ ایجوکیشن کے اندر مسلمانوں میں پہلے کے مقابلے میں کافی شعور جگہ ہے۔ مسلمانوں میں بہت سی NGOs، بہت سی آرگنائزیشنز، بہت سی تنظیمیں اور تحریکیں جو کام کر رہی ہیں، شعور بیدار کر رہی ہیں، تعلیم میں ان کو آگے لانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور جو کمپٹیٹیو ایگزامس ہوتے ہیں اس کی بھی تیاری کرا رہی ہیں، اور اس میں بھی الحمدللہ مسلمانوں کا پہلے کے مقابلے میں حصہ زیادہ ہوا ہے۔ آگے پولیٹیکلی ہمارے پاس جو سوجھ بوجھ آنی چاہیے، جس شعور کے ساتھ، جس سمجھداری کے ساتھ اور جس طرح اپنے کیڈر کو مضبوط کرتے ہوئے اور اس ملک کے اندر تمام کمزور طبقات کے ساتھ الائنس کرتے ہوئے ہمیں اپنے وجود کو ثابت کرنا ہے، منوانا ہے، کیونکہ ایک اور حقیقت یہ بھی ہے کہ مسلمان مائنورٹیز میں سے اور تمام ملک کے باشندوں میں سے OBCs جو ہیں ان کو سب سے زیادہ کچلا گیا ہے، ان کو سب سے زیادہ پیسا گیا ہے، ان کو سب سے زیادہ حق سے محروم کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا اتحاد، اپنے حق کو مانگنا اور اپنے حق کے لیے آگے بڑھنا اس ملک میں آگے کے کئی سالوں میں نئی تاریخ رقم کرے گا، اگر صحیح سوجھ بوجھ کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ ہماری قیادت نے، جو ہماری قیادت پولیٹکس کے اندر ہو، جو ہماری قیادت سوشل ہو، اس نے فیصلے لیے اور صحیح قدم بڑھائے اور صحیح موڑ پر صحیح امت کو رخ دیا، وہ پولیٹیکل ہمارے وجود یا ہمارے عدم وجود کا آگے فیصلہ کرنے والا ہے۔ سماجی حیثیت سے، تعلیمی حیثیت سے اور اقتصادی حیثیت سے میں کئی بار اس بات کو ذکر کر چکا ہوں کہ مسلمان اس بات کی کوشش اور فکر کریں کہ کیسے وہ نئے اسکوپس، نئی فیلڈز اپنی نئی جنریشن کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے، انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن، فائنینشیل کنٹریبیوشن اور سوشل کنٹریبیوشن۔ جو لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں ان کی توجہ صرف بھوکے کی بھوک مٹانے سے اوپر اٹھ کر امت کے اوور آل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہو جائے۔ ان کی سماجی ترقی کیسے ہوگی، ان کے جو ایشوز ہوتے ہیں، سوشل ایشوز،
جو بڑے بڑے برننگ ایشوز بنائے جاتے ہیں اور ملک کے اندر ان پر ڈیبیٹ کرائی جاتی ہے اور فتنہ برپا کیا جاتا ہے، طلاق اور کیسے کیسے ایشوز کو لایا گیا، ان کے اوپر کیسے ہم اویئرنیس پیدا کریں، کیسے اس کو صحیح طور پر لائیں اور اپنے کمیونٹی کے اندر جو کمیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، اس کو دور کریں اور ایک اچھا سماج پیش کر سکیں۔ معاشی طور پر کیسے نئی جنریشن کے لیے اسکوپس اور ان کے لیے فیلڈز کو تیار کریں، نئی اپارچونیٹیز عطا کریں، ان کو آگے بڑھنے کے مواقع دیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ تعلیمی طور پر ہم نے جو کوششیں کی ہیں ان سے بڑھ کر اور کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کو ہر ایک تک پہنچانا، تعلیم کو خدمت سمجھ کر کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تعلیم آج مسلمانوں میں پہلے سے بہت زیادہ ہوئی ہے اور مسلم انسٹیٹیوشن الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں بہت بڑھ گئے ہیں، لیکن ایک مصیبت یہ ساتھ میں آئی ہے کہ اگر کمپیئر کریں گے آپ دوسرے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ تو مسلمانوں کے لیے تعلیم کے مواقع اپنے اداروں میں زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں بنسبت دوسروں کے، فائنینشیل بوجھ کی وجہ سے۔ اس کو کیسے کم کیا جائے، ان چیلنجز کو کیسے ختم کیا جائے، کیسے ان کو گروتھ بھی ملے اور مسلمانوں کو مواقع بھی ملے، اور پھر انالیسس کر کے ڈیٹاز جمع کر کے کس فیلڈ میں مسلمانوں کو آنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ٹرینڈ چلا ہے تو سب ڈاکٹر بنتے چلے جا رہے ہیں، ایک ٹرینڈ چلا ہے تو سب انجینئر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی کیا ہے، آپ اپنے شہر کا جائزہ لیجئے، بنگلور کا، آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ٹرینڈ ہے۔ وہ ٹرینڈ کیا ہے، یا تو میڈیکل فیلڈ میں جانا ہے یا انجینئرنگ کو چوز کرنا ہے۔ اگر کوئی بچہ بریلینٹ ہے، کوئی بچہ پڑھنے میں تیز ہے تو وہ انہی دو میں آگے بڑھتا ہے، یا اگر کوئی اس میں نہیں ہے تو پھر وہ کامرس لے کر اور دوسری فیلڈ کے اندر اکاؤنٹنسی وغیرہ کے اوپر اپنا کریئر بنانا چاہتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اور مواقع کیا ہے، امت کے لیے ملک کے اندر بیک بون بننے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، کیسے ہمارا ریپرزنٹیشن ایڈمنسٹریشن کے اندر ہو، کیسا ہمارا ریپرزنٹیشن پولیٹکس کے اندر ہو، کیسے ہمارا ریپرزنٹیشن الگ الگ فیلڈز میں جو اس ملک کی ہے اس کے اندر بڑھے، اس پر غور کرنا، اس پر سوچنا، اس پر ڈیٹاز نکالنا، اور پھر اویئرنیس پیدا کرنا۔ جو این جی اوز ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، وہ اگر اس طریقے پر کام کریں گے اور گائیڈ کریں گے لوگوں کو، ان کے لیے کریئر گائیڈنس کا نظام قائم کریں گے اور صحیح طور پر نیٹ ورکنگ کریں گے اور لوگوں کو صحیح مواقع دکھائیں گے اور اس میں آگے بڑھنے میں سپورٹ دیں گے، تو انشاءاللہ ہم جو تبدیلیاں آئی ہیں اس میں مزید تبدیلیاں اور پیدا کر سکتے ہیں اور اچھے حالات لا سکتے ہیں۔ میں ان حالات میں، جبکہ آپ سنتے رہ کہتے ہیں کہ مسلمان پٹے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، میں آپ کو امید دینا چاہتا ہوں، میں اس خطبے کے ذریعے سے امید دلانا چاہتا ہوں، ایک اچھے مستقبل کی روشنی کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، لیکن ہمیں اپنا اسٹرگل بڑھانا ہے، ہمیں اپنی کوششیں مزید کرنی ہیں، اور پیچھے ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اپنی تاریخ میں اس کو دہرانے سے بچنا ہے، کریکٹ کرنا ہے، اپنے کو، اپنی پوزیشن کو اسٹیبل کرنے کی جدوجہد اور محنت کرنا ہے۔ آگے مستقبل بہت تابناک ہے، بہت لمبا سفر ہمارے سامنے ہے، اور اس سفر کے اندر ہماری قسمت اللہ کی طرف سے بہت بلند لکھی جانے والی ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم صحیح توجہ کے ساتھ، فکر کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ، اویئرنیس کے ساتھ کام کریں اور ہر طبقہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے کنٹریبیوشن دے۔ جب تک کنٹریبیوشن دینے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہوتے، یہ جیب سے مال نکال کے کنٹریبیوشن دینے والا نہیں ہے۔ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا درد، ہمارے اندر کا احساس، اس کا کنٹریبیوشن اگر ہم نے سماج میں پیدا کیا اور دیا اور لوگوں کو راستہ دکھایا، صحیح رخ کی طرف لانے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ بڑی تبدیلی ہم قریب وقت میں دیکھ سکیں گے۔ اللہ رب العزت اس نئے ہندوستان کو جو ہم سب نے مل کر بنایا ہے، سب کے لیے امن کا گہوارہ بنائے، اور مستقبل میں مسلمانوں کو اس ملک میں نئی تاریخ رقم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔